بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تبارک و تعالی خاص ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، خاص ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس کی اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو کچھ سود کا معاملہ باقی ہے، سود کی رقم لینی دینی باقی ہے، سارا چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بندے ہو، ایمان والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، آخرت کو ماننے والے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ماننے والے ہو، تو پھر فرمایا کہ جو سود کو چھوڑ دو۔ ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر سودی کاروبار کو باقی رکھا، سودی لین دین کو باقی رکھا، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یوں سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا، جنگ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سپر پاور طاقت کے سامنے جنگ کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں خار ہونا ہے، ہمیں پسپا ہونا ہے، ہمیں ہارنا ہے، اور ہمیں شکست کھانی ہے، یقینی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنگ کے لیے کھڑا ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہاں اگر جو ہے ایمان والوں نے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی کہ اللہ آج تک ہم نے جو کیا تھا معاف فرما دے، اب سودی کاروبار ہم نہیں کریں گے، نہ دیں گے نہ لیں گے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ اگر کسی کو سود پر رقم کچھ دی ہوئی ہے تو جتنی رقم دی ہوئی تھی اتنی واپس لے لے، سود کا 1 روپیہ بھی نہ لے۔ یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے کہ ایک تو ہم نے جو رقم دی تھی وہ اصل سرمایہ بھی چلا گیا، نہیں، سرمایہ اصل واپس لے لو، لیکن اس سے اوپر 1 روپیہ بھی نہ لو۔ سود سے جو کمائی کی جاتی ہے، سود سے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس کا مالک وہ بن ہی نہیں سکتا، اس کا مالک وہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ سود حرام ہے اور ایمان والا حرام جس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس سودی رقم آ گئی، سود کی کچھ انکم اس کے پاس آ گئی، تو یہ سود کی رقم کو اپنے کسی بھی کام میں استعمال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں۔ سمجھ لو کہ کوئی کیس چل رہا ہے اور وہ جو ہے کسی وکیل کو دینے کے لیے کہ نہیں بھائی اس سودی رقم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی ٹیکس بھرنا ہو، کوئی ٹیکس ادا کرنا ہو، چاہے روڈ ٹیکس ہو یا گٹر ٹیکس ہو، کوئی بھی ٹیکس ہو، کسی طرح کا بھی سودی رقم سے فرمایا کہ اپنے مفاد کے لیے جس کا فائدہ اپنے کو ہو رہا ہو، کسی طرح اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود کی رقم جو ہے وہ اس کی رقم ہے ہی نہیں، وہ اس کا مالک ہے ہی نہیں۔ یہ سود کے جتنے بھی پیسے ہیں اس کے مالک وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل خستہ حال ہے، جو بالکل مجبور اور محض ہے، جن کے لیے ذریعہ معاش کوئی چیز نہیں ہے، جن کے پاس انکم نہیں ہے اور ان کو کوئی قرض بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے مجبور آدمی جو سخت بیمار ہے اور اس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، تو یہ پیسہ تو ان لوگوں کا ہے جس کے پاس سودی رقم ہے، اس کا پیسہ ہے ہی نہیں۔
اگر اس نے اپنے کام میں ان پیسوں کو استعمال کیے تو یوں سمجھا جائے گا کہ جن مجبور اور محتاجوں کا پیسہ تھا اس نے ان سے ہڑپ کر لیا، ان سے اس نے غصب کر لیا، لوٹ لیا اور اس کو وہ استعمال کرا، اس کو وہ استعمال کرا۔ میرے بزرگوں، سود سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، چاہے کامرشل سود ہو یا جو ہے تجارتی سود ہو یا ایک انفرادی سود ہو، جون سا بھی سود ہو، جتنے بھی سود ہیں جس لائن کے بھی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بعض جو دنیاوی تعلیم یافتہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی سود تو وہ حرام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا یہ رواج تھا اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ کوئی کتنا زیادہ مجبور اور محتاج ہو، کتنا زیادہ پریشان حال ہو، بیماری کے لائن سے، کھانے کے لائن سے، شادی کی بیاہ کے لائن سے، اس کے پاس اگر کوئی انکم اور کوئی رقم نہ ہو تو جس کے پاس وہ پیسہ لینے جائے گا سب سے پہلا اس کا سوال یہ ہوگا کہ کتنے دے گا۔ اب بیچارہ گھر میں فاقے چل رہا ہے، اس کے گھر میں سامان لانا ہے، پھر بھی سامنے والا جو اس پر ظلم کر رہا اور زبردستی اس کے پاس پیسے پڑھا رہا ہے۔ تو بعض لوگ کہنا یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ سود تھا، کیا تھا؟ لیکن کامرشل سود جو ہے، کامرشل انٹرسٹ جو ہے وہ تو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ سوچ ان کی غلط، یہ سوچ ان کی غلط۔ اصل جو چیز شریعت میں ثابت ہو گئی ہے اس کا تبادلہ کوئی نہیں ہے، اس کے بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے شراب کو جو ہے شریعت میں حرام کیا گیا، شراب کو شریعت میں حرام کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی جو ہے بیئر جو تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں تو تھا نہیں، ایسے برانڈی جو تھے وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا نہیں، یہ گانجا اور جو چیز وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا نہیں، اس لیے وہ حلال ہونا چاہیے۔ قرآن کریم دیکھ لو، حدیث پاک دیکھ لو، خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، یہ تو حرام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اصل وجہ شراب کی حرمت کی یہ تھی کہ عقل کو مدہوش کر دیتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے گناہ کے کام کر لیتا ہے، بہت زیادتی کر لیتا ہے۔ تو یہ علت جس چیز میں پائی جائے گی وہ ساری چیزیں حرام ہو جائے گی۔ یعنی وہ چیز جس میں نشہ ہو، نشہ آور چیز ہو، وہ بھی جو ہے حرام ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اس لیے کیا کہ یہ عقل کو مدہوش کر دیتا ہے، تو وہ چیز جو عقل کو مدہوش کر دے گی وہ ساری کی ساری حرام ہوگی۔ ایسے سود میں کیا ہے؟ سود کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مالدار اسے نفع حاصل کرتا اور غریب جو ہے وہ اور زیادہ حالات میں دو چار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی غریب نے جو ہے اپنے گھر کے گزران کے لیے، گھر کے نبھاؤ خرچ کے لیے کسی سے 500 سود لیا، اس نے کہا تجھے 500 تو دے رہا ہوں لیکن جو ہے مہینے کے بعد 600 روپے لوٹانا ہے، 600 روپے نہیں لوٹائے تو پھر جو ہے ڈبل اس کے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے گا کہ اس کو 600 روپے جو لوٹانے ہیں اس کے پاس کوئی شکل اور گنجائش تو ہے نہیں، اب وہ دوسرے کسی انسان سے قرض لے گا، سودی قرضہ، وہ اس لیے کہ بھائی تو مجھے 600 روپے دے دے، وہ کہیں گے آئندہ تو مجھے 600 نہیں دے گا بلکہ 800 روپے دے گا، تو یہ تو اور زیادہ مقروض ہوتا چلا جائے گا، اور زیادہ قرض میں پھنستا چلا جائے گا، یہاں تک اس کا انجام یہ ہوتا ہے یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظلم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ تو سود جو ہے ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ جو سود کی رقم لے رہا ہے، سود سے نفع حاصل کر رہا ہے، سودی کاروبار بنایا ہوا ہے، اس کے مال میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ مال اس کو بھی ختم کر دے گا اور اس کے نسلوں کو بھی برباد کر دے گا، اس کو بھی برباد کر دے گا، اس کی نسل کو بھی برباد کر دے گا۔ سکون کی لائف تو بہت دور کی بات، اس کی زندگی اس کے لیے اجیرن بن جائے گی، اس کا گھر اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے ذریعے سود سے منع فرمایا، اور سب سے بڑا کاروبار اس وقت جو چلتا تھا سودی کاروبار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلتا تھا۔ کئی تولہ جو ہے سونا جو ہے، سونے کے یعنی دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، لوگوں پر سودی قرض باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کے پاس بھی سودی قرض تھا سارا کا سارا معاف کر دیا، سارا کا سارا معاف کر دیا۔ 1-2 ہزار میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھا، لاکھوں کی تعداد میں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک عام مزاج تھا کہ جب قرآن کریم میں کسی چیز کے بارے میں حکم آ جاتا تو آمنا و صدقنا کہہ کر فوراً اس پر عمل کر لیتے. جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب جو ہے اس وقت بہت زیادہ فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی. جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی اتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اتنا زیادہ عزت دار سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ بعض لڑکیوں کے رشتے بھی اس بات پر ہوتے تھے کہ جس کے گھر میں جتنی زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی اس کے گھر میں اتنی زیادہ اچھی لڑکیوں کا رشتہ ہوتا تھا. ایک معیار تھا، جہالت والا معیار. حالانکہ کوئی یہ اچھی چیز تو تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈالے ہوئے تھے. تو خیر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے پورے ایسے صحابی نہیں تھے کہ اس حرمت کے بعد بھی اپنے آپ کو یعنی شراب پلائی. منظر تو ایسا تھا کہ جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اس نے اپنے جو ہے منہ تک نہیں لایا، اور جو منہ کے قریب لایا تھا اس نے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری. اور شراب چاہے کتنی پرانی تھی اس کو گرا دیا، اس کو بہا دیا. ایسے ہی جب سود کی حرمت نازل ہوئی، میرے محترم دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ بھوکا رہنا تو برداشت کیا، لیکن ایک پیسہ یا ایک روٹی سود کی کھانی برداشت نہیں کی. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس اللہ کے حکم کو توڑا تو ہمیں اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ اور زیادہ اس سے حالات میں اللہ تعالیٰ کر کے رکھ دے گا. سود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو برباد کر دینے والی یا ہلاک کر دینے والی ہیں، ان سے بچا کرو. صحابہ کو کیا کہا؟ ان سے بچا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ سمجھ لو برباد ہو گیا، دنیا بھی اس کی بربادی کے ساتھ گزر کر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں جانا. شرک اللہ بھی دینے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار وہ بھی دینے والا ہے. اللہ بھی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیر صاحب بھی کرنے والا ہے. پیر صاحب کو اگر اللہ نے طاقت دی تو وہ قبر کے حوالے کیوں ہوتے؟ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہوتی تو وہ قبر کے حوالے نہ ہوتے. یہاں تک کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے یہ بتلا رہے ہیں کہ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. سجدہ کرنا تو صرف اللہ کو کرو. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بعض لوگوں کو دیکھا، یہودی اور مجوسی لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو اپنے آقا کو، اپنے جو ہے سردار اور ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو سجدہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہ اللہ کے رسول یہ اتنے عزت کے قابل نہیں پھر بھی لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں. ہمیں یہ دلی جذبہ ہے، تمنا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ نہیں ہے. اگر ہماری شریعت میں اگر تعظیماً بھی کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو، عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. لیکن ہمارے یہاں سجدہ ہے نہیں سوائے اللہ کا. اللہ کے آگے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ قیمتی اور یہ ہمارا تاج کسی کے آگے نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ ہی کے آگے رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صحابہ کو اس بات سے بچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اوپر گنبد وغیرہ نہ بنایا جائے. اللہ کے رسول نے اس سے روکا ہے. تو خیر شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے روکا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے کرم، لیکن شرک اللہ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے. اللہ نے شرک سے بچایا. دوسری چیز ہے کہ جادو کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جادو کرنے سے بچنا، کیونکہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں. دونوں کیا ہے؟ جہنم. جس نے جادو کرا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور جو جادو کرنے والا ہے جو اپنے فن سے اپنے مہارت سے جادو کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرنا، کسی کو ناحق بغیر قصور کے. ایسا کسی کا جرم تھا کہ شریعت اعتبار سے اس کو قتل کرنے کا حکم ہو تو بات الگ ہے، لیکن آپسی عداوت کی وجہ سے، آپسی دشمن کی وجہ سے یا آپسی کوئی بھید بھاؤ کی وجہ سے نہیں، اس طرح قتل نہیں کیا جائے گا. قتل کرنے والا جہنم ہی ہوگا، اور یہ قتل اگر کسی نے کیا تو یہ سمجھ لو یہ آدمی برباد اور ہلاک ہو گیا.
پھر اللہ چوتھے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود مت کھانا، سود مت کھانا، میرے صحابہ سود مت کھانا، اگر سود کھانے کی عادت بنا لی اور اس کے عادی ہو گئے تو تمہارا انجام ہلاکت اور بربادی ہوگا، اس کے علاوہ تمہیں کبھی بھی جو ہے سکون نہیں مل سکتا، اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام بربادی ہے، اس کا انجام ہلاک ہونا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ یتیم کا مال مت کھانا، یتیم کا مال مت کھانا۔ یتیم جو ہے اگر تمہاری سرپرستی میں ہے، یتیم اگر تمہاری جو ہے نگرانی میں ہے، تو اس کے مال جو ہے بغیر ضرورت کے استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں اس کے لیے سمجھ لو کہ جو ہے کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس کے ماتحتی میں آ گئے، اب بھائی جو ہے ملکیت چھوڑ کر گیا تھا، یہ ملکیت کا حقدار جو ہے کون بنا ہے؟ اگر اس کے جو ہے بھائی کے ماں باپ نہیں ہے، یعنی خود کے ماں باپ نہیں ہے، تو یہ بچہ اس کے وراثت کا حقدار بنا ہے، اب اس میں سے ذرا برابر بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ زمانے جاہلیت میں یتیم کے مال کو بہت شوق سے استعمال کیا جاتا تھا، بہت شوق سے، اور اس کو جو ہے فضل سمجھتے تھے، اس کو مہربانی سمجھتے تھے، اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ہاں اس کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں کہ سمجھ لو اس کی اسکول کی فیس بھرنی ہو، اس کے کپڑے سلانے ہو، یا اس کے کھانے میں جو روزانہ مثلا خرچ ہوتا ہو وہ اس کے پیسے میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ذات میں ذرا برابر اس کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے دیں، میدان کارزار میں کھڑا ہو جائے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر میدان جہاد میں میدان کارزار میں کھڑا ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنا اس کو نہیں ہے۔ جو میدان کارزار سے پیٹ پھیر کر بھاگا، یوں سمجھ لو وہ جنت کو ٹھکرا کر بھاگا، جنت کو ٹھکرا کر بھاگا ہے، اللہ کے قرب کو ٹھکرا کر بھاگا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ٹھکرا کر بھاگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور ساتویں چیزیں بتائی کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیں۔ اگر کسی عورت نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی تو ایسی اور فلانے کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا یہ کرا، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ اس سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے۔ اگر پتہ چل بھی جائے تو کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کا سگا بھائی ہو سکتا ہے سگا اس کا چچا ہو، یا ہو سکتا ہے سگے اس کے جو ہے ماموں ہو، کسی نسبت سے ملاقات ہو گئی، تحقیق کے بغیر ادھر ادھر بات نہ پھیلائی جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر غلط تہمت لگا دی تو غلط تہمت لگانے کا انجام تو یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی شرعی اعتبار سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے اٹھا کر لے گئے، پہلے مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس پہنچے، اس کے بعد جو ہے مجھے بہت دور لے گئے، یعنی معراج میں لے گئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا معائنہ فرمایا، تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خون کی نہر ہے۔ کیا ہے؟ خون کی نہر، اور ایک بڑی جسم والا آدمی اندر جو ہے لتھڑیاں کھا رہا ہے، اور لتھڑتے ہوئے جو ہے ڈولتے ہوئے کنارے پر آتا ہے، اور ایک فرشتہ بڑا بھاری پتھر جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اتنا بڑا پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کو اتنا زور سے مارتا ہے کہ جو پہلی جگہ پر تھا وہیں لڑک کر پھر سے جا کر گرتا ہے۔ پھر جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے اور پھر سے جو ہے بالکل نشے کی حالت جیسا پھر سے کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح اس نہر سے باہر نکل جاؤں۔ پھر جو ہے وہ فرشتہ اس کو جو ہے وہ پتھر مارتا ہے، یہاں تک کہ لڑک کر پھر سے وہاں گرتا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے ڈر کر پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کو اتنی زیادہ سختی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں سود کھاتا تھا۔ کیا تھا؟ دنیا میں سود کھاتا تھا۔ یہ قیامت تک اس کے پاس ایسا عذاب ہوتا جائے گا، اور جب قیامت نازل ہو جائے گی اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی سودی کام کاج کرتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، لکھتا ہے، شہادت دیتا ہے، پنجنامہ لکھتا ہے، جو بھی اسلام میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمت، جنت تو کیا، جنت کی نعمت وہ اس کو نہیں دکھائیں گے، اور جنت سے اس کو بہت دور کر دیا جائے گا، جنت سے اس کو بہت دور کر دیا جائے گا۔ ایسے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے پر، اسی طرح سود لینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بربادی کی اس پر بد دعا دینا، بربادی کی
بد دعا دینا، اور جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول بربادی کی بد دعا کر دے تو بتاؤ کہیں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنے پر لازم کر دیا ہے کہ ان کو جنت میں نہیں داخل کریں گے، ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو شراب کے پینے کا عادی ہو، شراب پینے کا عادی ہو، شراب پیتا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جنت کو حرام کر دیا کہ جنت میں انٹری اس کی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سود کھانے والا، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ چوتھا کون؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ہم نے جو ہے نا یہ سود کھانے کے گناہ کو معمولی سمجھ لیا۔ ابھی میں نے کارگزاری میں بڑا افسوس ہوا کہ کئی گھروں میں یہ مہیلا لون کی سسٹم چل پڑی ہے، مہیلا لون، اور یہ لوگ اتنے بدماش اور شاطر ہوتے ہیں کہ مردوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں کرتے، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں اور انہیں کو جو ہے مہیلا لون تھما دیتے ہیں، اور پھر اس کی خرابی اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ پھر کافی قرضہ ہونے کے بعد وہ لون بھر نہیں پاتے تو اپنے شوہر کو مجبور کرتے ہیں، اور شوہر پھر وہ غلط راستے پر چڑھ جاتا ہے اور اس سے پتہ نہیں کتنی خرابیاں وجود میں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ابھی ایک کارگزاری سنی کہ ایک لڑکی نے جو ہے لون لی ہوئی تھی مہیلا لون کی شکل میں، اور وقت پر نہیں پورا کر سکی تو اس پر جبرن زیادتی کی گئی، اس پر جبرن، اور سارے کیس کو دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا، لڑکی بھی اس کو ظاہر نہیں کر رہی۔ ایسی چیزوں سے اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے جو مقدر میں ہے۔ ابھی جو ہے کارگزاری سنی کہ ایک جو عورت نے لون لی، میں نے سوچا کہ اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اس طرح لون لیا آپ نے۔ اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مجبور کر دیا، میرے بیٹے نے مجھے مجبور کر، اس کو موبائل لانا تھا اور موبائل لانے کی وجہ سے اس کی ماں کو زبردستی کر دی۔ اب وہ لڑکا تو ظاہر بات اس کے بعد موبائل لانے کے پیسے میں وہ کیا کرے گا؟ اس کی ماں کو تھوڑی کما کر دے گا وہ، اور اس کی ماں جو ہے اب اس کا قرض ادا نہیں کر پائے گی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چوتھی چیز جو فرمائی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جو ہے تجھے آج دکان پر نہیں جانا، مثال کے طور پر، اور وہ دکان پر چلا گیا، یہ والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ کام نہیں کرنا اور جس کام کو انجام دینا، یہ ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، کیا فرما دیا؟ فیصلہ فرما دیا کہ جس سے ماں باپ راضی اس سے میں بھی راضی، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں بھی راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں بھی ناراض، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں بھی ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر زور زور سے رو کر دعا کرے تب اس کی دعا کی کوئی سنوائی نہیں، پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے اور تہجد کے آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت اللہ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مردود کر دیتے۔ سب سے پہلے اس کا فریضہ کہ ماں باپ کو راضی کرے، سب سے پہلے اس کا فریضہ یہ کہ ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے تو یہاں تو حکم فرما دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے آگے جو اپنے پروں کو جھکا دو، اور ماں باپ کے آگے ایسے بن جاؤ جیسے ایک نومولود جو ہے بچہ، ایک جو ہے پرندہ، ایک چڑیا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کتنا مجبور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ دانا بھی جو ہے ماں چگ کر لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈالتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے شریعت میں تو ماں باپ کے سامنے رہنے کا حکم فرمایا۔ بس ماں، مثال کے طور پر آپ کو کہوں، ابا نے کہا کہ بیٹا یہ بولو، جی ابا ٹھیک ہے، ماں نے کہا بیٹا چلو کھانے بیٹھ جاؤ، جی اماں بیٹھ جاتا ہوں، یعنی ماں کے آگے نہ کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جی اماں جیسا آپ کو، جی ابا جیسا آپ کو، ہاں ابا میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے ابا میں کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا ماں باپ کے آگے ماں باپ کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو، ماں باپ سے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، ان کے لیے دنیا سے چلے گئے نا تو ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ میرے ماں باپ نے مجھ پر بہت زیادہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، میری بہترین تربیت فرمائی ہے، بچپن سے مجھے پالا ہے، اللہ تم کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ قرآن نے تو یہاں تک حکم فرما دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو
اف تک کا لفظ ابھی ماں باپ کے سامنے مت نکالنا. جیسے اف جو ہے یہ ایک آخری لفظ ہے کہ جو ماں باپ یا کوئی بھی کچھ کہے تو جب ناگواری محسوس ہوتی ہے نا, دل میں اچھا نہیں لگتا تو زبان سے یا اف یا ایسا لفظ استعمال ہو جاتا ہے نا, یعنی تک کا لفظ ابھی ماں باپ کے سامنے استعمال نہ کرو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کسی بات کا تم کو تو پتہ نہیں چلتا, یہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ کہنا بہت دور کی بات ہے. ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا اس لیے تجھے بڑا کر دیا, ورنہ پتا تو ایسا خبیث بننے والا تو کب سے تجھے دفن کر دیا ہوتا. اب کہتا ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا. ماں باپ کے سامنے یعنی ڈانٹنا والا الفاظ یہ تو بہت دور کی بات ہے. اف تک بھی کہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع فرمایا. بتا میرے ماں باپ کی کتنے بڑے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے. اب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بیچارے ماں باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. ماں باپ کو کہ تم کو خبر نہ پڑے تم بیٹھ جاؤ, اس کا کیا حشر ہوگا, اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں فرض نماز پڑھتا ہوتا, پھر ماں مجھے بلاتی محمد, تو میں نماز چھوڑ کے بھاگ جاتا. اور حکم بھی یہ ہے, شرعی حکم بھی کیا ہے, شرعی حکم بھی یہ ہے کہ اگر ہم نفلی نماز میں مشغول ہو اور ہمارے ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن اچانک جب ماں باپ جو ہے اٹھ بیٹھ کر جو ہے کھڑا ہونا ان کے لیے دقت ہے یا کوئی بیماری کا عالم چل رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ نماز پڑھ, پھر بھی اگر ماں باپ ان کو آواز دے کہ بیٹا, تو فوراً نماز کو چھوڑ کر جو ماں باپ کی اطاعت ضروری, فوراً نماز کو چھوڑ کر ماں باپ کی اطاعت ضروری. نماز کے بغیر اور ماں باپ کی نافرمانی کتنی سخت وعید ہے. ماں باپ کی فرما برداری کیا ہے؟ ایک ہمارے شیخ صاحب فرمان ماں باپ کی فرما برداری یہ ہے کہ جوان العمر ہو, بہت زیادہ میچ کھیلنے کا اس کو شوق ہو اور سامنے سے گیند آ رہی ہو اور اس نے جو ہے بلہ اٹھا لیا ہو, بیٹ اٹھا لیا ہو اور فوراً ماں آواز دے کہ بیٹا ادھر آ, تو فوراً بیٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جانا, چاہے اس کی اسٹمپ ہل جائے, چاہے وہ آؤٹ ہو جائے, لیکن وہ ماں کی پکار کو قبول کر لے. یہ ہے ماں کی اطاعت, یہ ہے ماں کی اطاعت. تو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے جنت کمانا بہت زیادہ آسان ہے اگر ہم نے ماں باپ کو ہم نے راضی کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہنے کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. جتنے گناہ کے کام بتائے گئے ہیں کہ جو ہمارے لیے جنت کی میں جانے کی رکاوٹ بن سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عاشورہ کا روزہ جو ہے واقعی بڑے فضائل کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت یہودی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. یہ عاشورہ کا روزہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 محرم کو بنی اسرائیل کو یعنی فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی کہ سارے بنی اسرائیل کو ان کو ظلم و تشدد سے کیا ہے بچایا تھا. تو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے یہودی جو ہے ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی کی اطاعت نہیں, یہودی کی مخالفت. کیا ہے؟ یہودی کی اطاعت نہیں ہے, یہودی کی پیروی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے جوان ایسے جنہوں نے یہودی کی پیروی کر لی, بال کٹنگ میں, لباس میں, چہرے مہرے میں, گھر بنانے میں اور ہر چیز میں ایک مغربی کلچر کو زندہ کر دیا. حالانکہ ہمیں تو جو ہے نبوی گھر زندہ کرنا چاہیے, مدنی گھر زندہ کرنا چاہیے. اس کے بجائے ہمارا ہر گھر جو ہے مغربی کلچر کا جو ہے گہوارہ بنا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں بھی ان کی مخالفت کرنا سکھایا. اچھا وہ ایک روزہ رکھتے, تم 2 روزے رکھو, تم 2 روزے رکھو, چاہے تم جو ہے 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو. 2 روزے رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا. اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے, اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے ہیں. جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس کے لیے معاف فرما لیتے ہیں. اور عاشورہ کے دن اپنے گھر میں جو ہے دسترخوان کو وسیع کر دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ وسیع کر دینا چاہیے. جو روز مرہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ جو اچھی چیز گھروں میں بنا کر کھلانی چاہیے, تاکہ جو اس دن میں جو ہے جو جتنا زیادہ گھر میں اپنے گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے, جتنا زیادہ وسعتی دل کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ خرچ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کے پورے سال بھر کے لیے اسباب معیشت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے دل کھول کر ہم گھر والوں پر جو ہے عاشورہ کے دن خرچ کریں, یعنی کھانا پینا اچھا ہو اور جو ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ پیسے ہاتھ میں پکڑا دیے. جتنا خرچہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بقدر ہمیں عنایت فرمائیں گے. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ اے میرے مولا اے اللہ آپ نے ہمیں زندگی بہت مختصر زندگی عطا فرمائی ہے اے اللہ یہ زندگی ہماری امانت ہے اے میرے مولا ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے اور ان قریب چھوڑنا ہے ان قریب چھوڑنا ہے اے اللہ تیرے پاس ہمیں آنا ہے قبر کے حوالے ہونا ہے وہاں ایک لمبی زندگی گزارنی ہے پھر اللہ میدان محشر کی زندگی ہے اے اللہ پھر پل صراط کا زمانہ ہے اے اللہ پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اے میرے مولا ہم تو دنیا میں یہ سمجھے کہ شاید ہماری یہی اصل زندگی ہے اللہ نے دنیا کی تیاری بہت کر لی دین بھر اللہ دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اے میرے مولا دنیا کی تیاری میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں اتنی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ دنیا کے لیے تھکنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے دنیا میں تھکنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اے میرے مولا اے میرے اللہ یہ دنیا آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ تندرستی آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ صحت آپ ہی نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ کاروبار آپ ہی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اے میرے مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما کہ اللہ محسن حقیقی کو بھول بیٹھے اور ایک مجازی چیز کو اپنا حقیقی تسلیم کر لیا اے میرے مولا ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اے میرے مولا ہمیں دنیا کو اتنا مقدم رکھ دیا کہ دنیا کے خاطر ہمارے زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا ہو کہ نماز پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے اے اللہ ذکر اذکار کرنے کا وقت نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ہے غریبوں کے ساتھ احسان کرنے کا وقت نہیں ہے اے میرے مولا جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا ہم اس سے یہی کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے میرے مولا سب جانتے ہیں وہاں تو کسی کی نہیں چلے گی سارا کا دھرا رہ جائے گا سارے کے سارے منصوبے پلاننگ ایسے کیسے رہ جائیں گے اے میرے مولا وہاں تو کسی کو نہ بیچنا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اے میرے مولا ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اور ملک موت ہمارے سامنے آ جائے پھر اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کافی افسوس مننا پڑے اے اللہ ہمیں شعور عطا فرما اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے میرے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے نبی نے آخرت کی تیاری سکھائی ہے اے اللہ تو دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن اے اللہ ہر دن یہ جنازہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں اے اللہ یہ عبرت کے مقام بنے ہوئے ہیں کہ دیکھو اس کے بڑے بڑے پلاننگ تھے اس کے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے تھے اے میرے مولا ایک منصوبہ پورا نہ کر چکا اور اللہ قبر کے حوالے ہو گیا اے میرے مولا غفلت ہمارے دلوں سے ختم فرما دے غفلت بھری زندگی سے ہماری حفاظت فرما لے اے میرے مولا آخرت کے استعدار کے ساتھ ایک ایک لحظہ ایک ایک گھڑی ایک ایک پل گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو سود کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ آسانی کے ساتھ ان کو بری فرما دے آسانی کے ساتھ چھٹکارا فرما دے ہمیشہ کے لیے ملعون اے اللہ یہ لعنت والی صفت سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ سود کھانے سے سود پینے سے سود دینے سے اور سودی جتنی بھی معاملات ہیں اے اللہ تمام معاملات سے ہماری پوری حفاظت فرما دے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے اللہ دنیا بھی ہماری بہترین سے بہترین بنا آخرت میں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام نصیب فرما اللہ جو ہمیں بیماروں نے شفا کامل عطا فرما اے اللہ شفا کامل عطا فرما جو مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما اے میرے مولا جن کے ماں باپ
آیات ہے، اللہ خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہ یہ سارا جن کی ناقدری ہمیں جہنم میں پہنچا دے، اے میرے مولا ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما، موبائل کے فتنے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ مغربی کلچر سے ہمارے گھروں کو پاک صاف فرما، اے اللہ سنی گھر ہمارے گھروں کو بنا دے، سنت ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے، ہمارے گھر کا بچہ سنت پر عمل کرنے والا ہو ایسے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے دونوں جہاں میں ہمیں سعادت نصیب فرما، دونوں جہاں کی زندگی ہماری مقبول فرما، اے اللہ ہمارے دعا صاحب سے فضل کرم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔